وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال وراثت سے متعلق ہے، اور وراثت کا مسئلہ بہت ہی اہم، اور اس کے بارے میں بعض پرس اور پوچھ گچھ بھی بہت ہی سخت ہوگی۔ اور وہ یہ تھا کہ بڑا بیٹا اس کے بچپن سے اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو کیا والدین اس بیٹے کو خوشی سے وراثت میں زیادہ حصہ وصیت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو سورۃ النساء اور دیگر صورتوں میں وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ تمام حقداروں کے حقدار کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ۔ اللہ رب العالمین نے تمام حقداروں کے حق کو بیان کر دیا ہے اور دے دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، تو کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی 2870 نمبر کی روایت ہے، اور ترمذی کی 2120 نمبر کی، نسائی کی 4641 نمبر کی، ابن ماجہ میں 2713۔ شیخ الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جیسے سوال میں ذکر کیا گیا کہ بڑا بیٹا بچپن سے ہی والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے، تو کیا والدین اس کو دیگر اولاد بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے بخاری کی 2586 نمبر کی روایت ہے، اور مسلم کی 1623 نمبر کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ ان کے والد ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اس بیٹے کو ایک غلام دے دیا ہے۔ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا تمام اولاد کو اسی کے مثل دیا ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال فرجع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹا دو۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی 2587 نمبر کی روایت ہے، عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وهو علی المنبر، نعمان بن بشیر کو میں نے منبر پر کہتے ہوئے یہ سنا، اعطانی ابی عطیہ، میرے والد نے مجھ کو عطیہ دیا۔ فقالت عمرۃ بنت رواحہ، یعنی ان کی والدہ نے کہا، لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عطیہ پر گواہ نہ ٹھہرا دو۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اعطیت ابنی من عمرہ بنت رواحہ عطیہ، میں نے اپنے اس بیٹے جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے اس کو عطیہ دے دیا ہے۔ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، تو اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ ٹھہراؤ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے تمام اولاد کو اسی کے مثل دیا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ فرد عطیتہ، تو نعمان بن بشیر کے والد نے ہدیہ واپس لے لیا، عطیہ واپس لے لیا۔ اور صحیح بخاری کی 2650 نمبر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ صحیح مسلم میں 1623 نمبر کی روایت ہے، نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں انطلق بی ابی یحملنی الی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد مجھ کو لے کر کے گئے، فقال، تو آپ کہا یا رسول اللہ اشہد انی قد نحلت النعمان کذا و کذا من مالی، اللہ کے رسول آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ایسے اور ایسے اپنا مال دے دیا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل بنیک قد نحلت مثل ما نحلت النعمان، کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اسی طرح سے دے دیا ہے جس طرح سے نعمان کو دیا ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اسی کو دیا ہے۔ قال فاشہد علی ھذا غیری، اس پر کسی اور کو گواہ ٹھہراؤ، مجھ کو نہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء؟ قال بلا، قال فلا اذن، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمام بیٹے تمہارے ساتھ سلوک کرنے میں ایک جیسے ہوں؟ تو نعمان بن بشیر کے والد بشیر نے کہا ہاں، ہمیں تو یہ پسند ہے کہ ہمارے تمام بیٹے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قال فلا اذن، تو ایک بیٹے کو تم کیسے دے رہے ہو جبکہ تمام بیٹوں کو نہیں دے رہے ہو؟ یہ انصاف اور عدل کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام کے تمام لوگ یاد رکھیں، تمام کی تمام مائیں یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کے درمیان خدمت کی وجہ سے اور کسی سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے وصیت نہیں کر سکتے، اور نہ اور بیٹوں اور سے زیادہ کسی ایک بیٹے کو دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھو۔ عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا کسی بیٹے کی طرف مائل ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بہت ہی زیادہ عام ہے، اور بعض بچے جو خدمت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو بھی خدمت گزار بنائے گا، اور اللہ رب العالمین والدین کی خدمت پر اجر عطا فرمائے گا۔